کہا جا رہا ہے کہ پنجاب کا شاید 2% کم بھی ہو سکتا ہے اس میں مزید. کیا پنجاب اس کے لیے تیار ہوگا؟ کیا کے پی اس کے لیے مانے گا؟ صرف سندھ کا مسئلہ تو نہیں ہے. اور کیا واقعی پیپلز پارٹی کو یہ کہا گیا کہ اگر آپ نے نہیں کیا تو یہ جو آئینی عدالت ہے اس کے ذریعے سے استثناء ختم ہو سکتا ہے؟ پریزیڈنٹ صاحب کا مجھ سے پوچھ رہی ہیں آپ؟ جی میں نہیں سمجھتا صرف پریزیڈنٹ کا استثناء ختم ہوگا تو سارے استثناء ختم ہوں گے. پک اینڈ چوز کر کے تو استثناء نہیں ختم ہو سکتا نا. میں یہ بات نہیں مانتا کہ عدالت پکڑ کے ایک استثناء ختم کر دے گی اور ایک استثناء قائم رکھے گی. جب ختم ہوں گے تو پھر سارے استثناء ختم ہوں گے, پھر 27ویں ترمیم بھی ختم ہوگی, کیونکہ ٹیکنیکلی پھر ترمیم فال کر جائے گی نا. پھر تو ترمیم کن ٹانگوں پہ کھڑی رہ جائے گی؟ 243 فال کر جائے گا, پھر اور چیزیں فال کر جائیں گی, پھر آئینی عدالت فال کر جائے گی. تو مجھے اس بات میں کوئی زیادہ صداقت کیا آپ کو لگتا ہے این ایف سی پہ مانے گی پیپلز پارٹی اگر کوئی ایسی 28ویں ترمیم کی بات تو ہو رہی ہے؟ شہزاد کہہ رہے ہیں کہ ان کو ماننا چاہیے, مان سکتے ہیں. آزاد کشمیر کی گورنمنٹ ہے لیکن بلوچستان کی گورنمنٹ گرانے کی بھی بات ہو رہی ہے اس وقت. مزمل صاحب پہلے آپ, پھر میں شہزاد کے پاس آتی ہوں. جی مزمل صاحب دیکھیں میری بات سنیں, کنسنسس بلڈ کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ ایک نیشنل ڈائیلاگ ہو رہا ہے, میں اور آپ بات کر رہے ہیں این ایف سی کے اوپر. بلاول بھٹو نے اپنی تقریر میں این ایف سی پر بات کی ہے, کوئی حق میں بات کر رہا ہے, کوئی خلاف بات کر رہا ہے. ایک ڈیبیٹ این ایف سی پہ اس وقت ملک میں جاری ہے جس میں ہم سب اپنا اپنا حصہ ڈال رہے ہیں. پیپلز پارٹی کا خیال ہے یہ نہیں ہونا چاہیے, کچھ سیاسی جماعتوں کا خیال ہے ہونا چاہیے, کچھ ہمارے دوستوں کی رائے ہے کہ وفاق کو مضبوط ہونا چاہیے, کچھ کی رائے ہے وفاق کو مزید کمزور ہونا چاہیے, اس کو اپنا مزید بوجھ اتار دینا چاہیے, مزید چیزیں نیچے صوبوں میں جانی چاہیے. ایک سیاسی جماعت ہے وہ کہتی ہے کہ آپ بلدیاتی نظام زیادہ مؤثر کریں آئین میں ترمیم کر کے. تو یہ ایک ڈیبیٹ تو ہو رہی ہے اور میں سمجھتا ہوں یہ ایک ہیلدی ڈیبیٹ ہے, یہ کسی بھی معاشرے کسی بھی جمہوریت میں ہونی چاہیے. اور اس کے بعد 18ویں ترمیم میں یہ کہہ دیا گیا تھا کہ میں بات پوری کر لوں. جی کر لیں. جی مزمل صاحب. تو اب صورتحال یہ ہے کہ اگر پیپلز پارٹی این ایف سی پہ نہیں مانتی تو کوئی ان سے گن پوائنٹ پہ تو نہیں منا سکتا نا. کہ میرا مطلب ہے وہ اس سسٹم کے سب سے بڑے سٹیک ہولڈر ہیں. میں سمجھتا ہوں وہ مسلم لیگ نون سے بڑے سٹیک ہولڈر ہیں اس سسٹم کے. مسلم لیگ نون کو میں مائنر شیئر ہولڈر سمجھتا ہوں اس سسٹم کا, انہیں میجر سٹیک ہولڈر سمجھتا ہوں. کوئی ترمیم, کوئی قانون, کوئی چیز پیپلز پارٹی کے بغیر 1 انچ موو نہیں کر سکتی. جو ان کا ویو ہے وہ ہمارے سامنے ہے, جب بدلے گا تو ہم اس پر بات کر لیں گے. شہزاد دیکھیں جو 18ویں ترمیم میں اور این ایف سی 7th ایوارڈ تھا اس میں یہ کہہ دیا گیا تھا کہ صوبوں کا 52.5% جو شیئر ہے وہ کم نہیں ہو سکتا, اور اس پر میرے خیال سے نیگوسیشنز کے لیے زیادہ پریس بھی نہیں کیا جائے گا. ہوگا کیا, جو اس وقت 2 چیزیں ہیں. 1000 ارب روپے کا آپ کا پی ایس ڈی پی ہے وفاق کا, جو کہ اسلام آباد پہ تو خرچ نہیں ہوتا, مختلف شاہراہیں بنتی ہیں اور جگہ ڈیولپمنٹ سکیمز ہوتی ہیں جو کہ پورے پاکستان میں پھیلی ہوئی ہوتی ہیں. وہ 1000 ارب روپے اور 700 ارب روپے تقریباً آپ کا بی آئی ایس پی ہے جو کہ سوشل پروگرام ہے. ان دونوں کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ کیونکہ پورے ملک میں خرچ ہوتے ہیں, سوشل ویلفیئر پروگرام صوبوں کو چلانا چاہیے, تو لہٰذا یہ 1700 ارب روپے ایٹ لیسٹ جو ہے وہ وفاق سے بوجھ اٹھا کے صوبوں کو ٹرانسفر کر دیا جائے تاکہ وفاق کے پاس یہ 1700 ارب روپے بچ جائے. اور بھی اس طرح کے پروپوزلز ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ حل ہو سکتا ہے, یعنی کہ آپ پرسنٹیج کو کم نہیں کر رہے لیکن کچھ ذمہ داریاں صوبوں پہ بڑھا رہے ہیں. یہ ضروری اس لیے کیونکہ صوبے ٹیکس نہیں اکٹھا کرتے. پچھلے 15 سال سے اگر آپ دیکھیں صوبوں نے جو ذمہ داری اٹھانی ہے ٹیکس اکٹھا کرنے کی وہ نہیں ہو رہی. 1% ہم ٹیکس اکٹھا کرتے ہیں, جو ٹوٹل ہمارا ٹیکس کلیکشن ہے اس میں صوبوں کا کنٹریبیوشن 1% ہے. انڈیا میں یہی شرح تقریباً 7%. مگر مسئلہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ووٹ بینک کا ہے, وہ مسئلہ ہے. میں مصعب بریک کے بعد آتی ہوں اس کے اوپر بھی, اور پھر پاکستان تحریک انصاف کیا واقعی ڈی چوک آنا چاہ رہی ہے؟ جنرل فیض کا فیصلہ بھی ہے اور اس سے پہلے نومبر کے اختتام پہ کچھ اہم پوسٹنگز بھی ہیں, نوٹیفیکیشنز بھی ہیں, اس کو بھی کیا نظر میں رکھے ہوئے پاکستان تحریک انصاف اس پہ بات کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. مظہر عباس صاحب, اب جو معاملات ہیں اس وقت کے, ایک طرف پی ٹی آئی آنے کی بات کریے دوبارہ سے, غم ہے, غصہ ہے, ظاہر ہے عمران خان صاحب سے ملنے نہیں دیا جا رہا, وہ بالکل ایک جسے کہتے ہیں ان کی پارٹی بھی کہہ رہی ہے قید تنہائی میں ہے, اور دوسری طرف پولیٹیکل چیزیں بھی ان کے کنٹرول میں اس وقت دیکھا جائے تو پی ٹی آئی کے نہیں ہے, ایک پولرائزیشن ان کی پارٹی میں بھی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا ہونے جا رہا ہے, جو سہیل آفریدی صاحب کہہ رہے ہیں کچھ بڑا ہونے جا رہا ہے؟
देखिए पता नहीं, सोहेल आफरीदी साहब तो एक अलग, ज़ाहिर है उनका केपी की जो पॉलिटिक्स है उसके डायनामिक्स बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, चाहे वो अली अमीन गंडापुर हों या सोहेल आफरीदिया हों। वो बहरहाल पीटीआई अपने तई ये ज़रूर कोशिश कर रही है कि मोटिवेशन बढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा लोग बाहर निकलें, लेकिन शायद अब तक उनको उसमें कामयाबी उस तरह हासिल नहीं हो रही। मुझे लगता नहीं कि डी चौक की तरफ कोई मार्च अब होगा जल्दी, और कोशिश ज़रूर है, एक मूवमेंट वो बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं थ्रू लॉयर्स अपने, उसमें भी अब तक उन्हें कामयाबी नहीं हुई है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन ने कल यौम सियाह की तो कॉल दी है, लेकिन यौम सियाह पे क्या करना है उसकी कोई तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन, पहले तो सुन रहा था, जो अचकज़ई साहब से मेरी बात हुई थी, उन्होंने तो ये कहा था कि हम हैदराबाद में जलसा करेंगे, फिर कराची में करेंगे, फिर क्वेटा में करेंगे, उसकी भी तरफ कोई हमें नहीं लग रहा उस तरह का। तो जाहिर है अगर वो मोबिलाइजेशन नहीं हुई तो आप डी चौक की तरफ कैसे आएंगे। एक तो ये इशू है जो पीटीआई के अपने अंदर का इशू है। दूसरा इशू ये मुलाकात ना करना, ये मेरा ख्याल है वफाकी हुकूमत की तरफ से, और वो बहुत क्लियरली लग रहा है कि शायद वफाकी हुकूमत से भी ऊपर का कोई मामला है, वो नहीं मिलने देना चाह रहे। उनकी पॉलिसी यही है कि नहीं मिलने दिया जाए। अब उसके कोई भी पॉलिटिकल जो रिपरकशंस हैं, कोई पॉलिटिकल उसका आउटबर्स्ट है या उसका, ये बहरहाल मेरे नज़दीक उस लिहाज से अगर हम देखें तो अगर गवर्नमेंट ग्रेव दिखाती तो मुलाकात कर लेते। मुलाकात में क्या होता मैक्सिमम, इमरान खान कोई कॉल दे देते, इससे ज़्यादा और क्या होता। तो ये गैर ज़रूरी तौर पे हमारे यहाँ जो हुकूमतें रही हैं, चाहे मादी की मिसालें दी जाती हैं कि जी मादी में नवाज शरीफ को नहीं मिलने दिया जाता, तो क्या आप उसका बदला ले रहे हैं अब? या नवाज शरीफ साहब के दौर में पीपल्स पार्टी के बारे में मादी की कहा जाता था। तो हमारे यहाँ ये जो बदले की सियासत है, बदला लेने का जो रुझान है, सियासी जमात ने इस मुल्क में काले कवानीन नहीं ख़त्म किए। हाँ, एक 58 2B की हमें मिसाल सामने मिलती है। अभी हम 18वीं तरमीम की बात कर रहे थे, 18वीं तरमीम 10 महीने में बनी थी, और आप देखें कि उसके बाद जो तरमीम आई उनकी रफ्तार आप देखें, और उसमें भी आज नुक्स निकाला जा रहा है, और उसमें उसकी एक बड़ी वजह यह है कि सूबों ने अपनी जिम्मेदारी नहीं अदा की, और उसकी वजह से खुद सूबाई आप देखें प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन नहीं बने, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन अपोजिशन का नहीं बनाते। बहुत चीज ये है कि असल चीज ये कि अगर हुकूमत, असल चीज ये कि बज़ाहिर यही लग रहा है कि आपने किसी लेवल पर ये फैसला कर दिया, कोर्ट से फैसला आ जाए, कहीं से आए, आपने नहीं मिलने देना। मिलने देना है तो अपनी चॉइस पर मिलने देना है। ये जो मेरे ख्याल है इस पे लीगल बहस अपनी हो सकती है, लेकिन लीगल बहस से ज़्यादा हमें पता है कि ये लीगल मसला नहीं है, लेकिन पॉलिटिकल मसला है मुलाकात करवाने का या मुलाकात ना करवाने का। मुजम्मिल साहब, कल ये जो मुलाकात का मसला है क्यों अहम है? क्योंकि कल शेर अफजल साहब कह रहे थे कि इमरान खान साहब से मुलाकात होगी तो फिर जाहिर है कि उसमें कुछ वो पैगाम रसानी करेंगे। इससे पहले अलीमा खान साहिबा भी ये बात कह चुकी हैं कि पैगाम रसानी की वजह से मुलाकात ही नहीं करने दी जा रही। क्या ऐसा है, और क्या वाकई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इस्लामाबाद की तरफ एक मरतबा फिर मार्च करेगी? अभी तक तो हमें कोई ऐसी